بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone. Myself Waheed Ahmed. Today, welcome to Learner Academy. Today we discuss about social influence that is continued. اس میں ہم جو ہے ڈسکس کریں گے وہ ہے کلاسیکل اینڈ کنٹمپریری ریسرچ. اس میں جو ہم کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں، کوئی بھی ڈیسیژن لیتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں کوئی نتیجہ نکالتے ہیں تو ہم ایک جوری بیس کرتے ہیں. گروپ ممبرز بیٹھتے ہیں، ان کے جو ہے یہ انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی جس میں انہوں نے نکالا کہ جو فیصلہ جرگہ ٹائپ جوری میں بیٹھ کے کیا جائے وہ بنسبت انڈیویجولزم کافی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، سوشلی طور پہ اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے پوسٹ کنفرمیٹی، یہ ہمارے بیہیویئرل چینجز ہوتے ہیں. کنفرمیٹی، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو بیہیویئر ہے ہم ان کے ساتھ مطابقت اختیار کر جاتے ہیں. یہ بہت حد تک، کافی حد تک آگے جو اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ کنفرمیٹی جو ہے سوشل نارمز کو ایکسیپٹ کرنے اور سوشلی بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھ کے آگے موو ہونے کا نام ہے. اب نارمیٹیو گروپ ہے تو اس میں ہم انفارمیشنل انفلوئنس فیکٹرز، ہمیں جو معلوماتی ہمارے فیکٹرز ہیں جہاں سے ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے تو ہم ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں. اس میں کافی فیکٹر اندر انداز ہوتے ہیں جن میں کنفرمیٹی ہے. اب کنفرمیٹی جو ہے اس میں آگے کافی چیزیں فردر آئیں گی جن میں ہے جو اس کو انفلوئنس کنفرمیٹی کرتی ہیں، مطلب کہ کنفرمیٹی کو انفلوئنس کرتی ہیں، جس میں ہے گروپ. فرسٹ آف آل کہ کوئی بھی گروپ ہے تو وہ اس کی پوائنٹ آف ویو، اس کی آئیڈیالوجی، اس کی آئیڈیشن، اس کا جو ہے وے آف ڈیسیژن، وے آف سسٹمیٹک پروسیجر جو ہے وہ کیا ہے. اس کے علاوہ گروپ کا سائز کتنا ہے، جو اس میں ممبرز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، ان کا جو لیول ہے وہ کتنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان کی شرائط کیا ہیں، وہ کس حد تک ہیں، وہ کس کے ساتھ کس انداز میں کام کر رہے ہیں، کوآسیونیس ہے. اس کے علاوہ ان کا جو سپورٹنگ لیول ہے وہ کہاں پہ ہے، سوشلی سپورٹیو اپ ہے یا میجورٹی ہے یا منورٹی ہے. اس کے علاوہ جو سوشل سپورٹ ہے ہم سوشلی جب انفلوئنس ہوتے ہیں تو ہمارے جو بعض اوقات ہم منورٹی سے انفلوئنس ہو رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ منورٹی کے پاس کچھ آئیڈیالوجی، کچھ ایسی سینز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے، کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جن کی وجہ سے ہم منورٹی سے انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمیں میجورٹی تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے انفلوئنس ہونا پڑتا ہے ان کے، کیونکہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جس طرف بندے زیادہ ہوں وہ ٹھیک ہے. آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو، لیکن جب منورٹی کو ہم فالو کریں گے تو اس کی آگے 3 ٹائپس ہیں، 3 کنڈیشنز ہیں. اب جو منورٹی ہے اسے فلیکسیبل ہونا چاہیے. اگر وہ فلیکسیبل ہوگی، جو غلطیاں ہیں ان کو چھوڑ کے، غلطیوں کے تئیں ان کو درگزر کر کے وہ آگے فلیکسیبل ہو کے چلنے والی، اوپن مائنڈیڈ ہو، کلوز مائنڈیڈ نہ ہو، تو اگر یہ ایک فرسٹ ون کنڈیشن از دس کہ منورٹی جو ہے وہ فلیکسیبل ہونا چاہیے اور اوپن مائنڈیڈ ہونی چاہیے، تو اس سے جو ہے اس کی جو سوشل انفلوئنس اس سے باقی منورٹی سے بھی سوشلی طور پہ انفلوئنس ہو جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ڈگری ڈفرینس بٹوین منورٹی اینڈ میجورٹی ہے، اور جو ان میں ڈگری کا لیول ہے، جو اس میں ڈفرینس لیول ہے، اس کو بھی کافی حد تک اثر انداز مد نظر رکھا جاتا ہے، جو آگے جا کے میجورٹی اور منورٹی اثر انداز ہوتے ہیں. تھرڈ ون ہے اسٹرانگ پوزیشن، ہو ٹیک پوزیشن. کسی بھی معاشرے میں جو منورٹی ہے اگر وہ اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کرنا چاہتی ہے تو انہیں اپنی جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، جس پاؤں جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں پہ اپنے پاؤں کو کھڑا کرنا پڑے گا، وہاں پہ کھڑے ہونا پڑے گا، اس کو ایکسیپٹیبل ہونا پڑے گا، اس کے مطابق خود کو چلانا پڑے گا، تو جا کے وہ اپنے آپ کو منوا سکیں گے. کیونکہ اگر وہ خود بھی اس چیز پہ قائم نہ رہ سکے تو دوسرے ان کی باتوں کو کیسے فالو کریں گے. اب ہو سکتا ہے آپ کی لائف میں بہت سے ایسے بندے گزرے ہوں گے جو پہلے سنگل تھے لیکن انہوں نے ورک کیا اپنے ساتھ، پھر ایک گروپ بنا، گروپ سے ٹیم بنی، ٹیم سے پھر آہستہ آہستہ ان کے ایک پہچان بن گئی. تو یہ ہوتا ہے سوشلی انفلوئنس. اب جس میں کنفرمیٹی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہم کنفرمیٹی دوسروں سے انفلوئنس ہو کے ان کے ساتھ ہم کنفرمیٹی اختیار کر دیتے ہیں. اور جو گروپ ہے، گروپ کے سائز ہے، اس کو شرائط ہیں، ہم کچھ لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ان کا جو لیول ہے وہ پسند ہوتا ہے، ہم ان کے ساتھ جو ورکنگ اسٹیج ہے وہ پسند ہوتے ہے تو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک سوشل انفلوئنس، جو کہ کنٹینیو تھا. یہاں تک اگر کوئی کویسچن تھا ہو سکتے ہیں. اللہ حافظ.